اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ، جو کہ دور حاضر کا بڑا ہی اہم ترین ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت، اپنے طالب علموں کی تربیت کے حوالے سے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے قبل جو میرے چینل اسلامک اینڈ ہسٹوریکل فیکٹس میں نئے ہیں تو ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک میری اچھی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، تربیت کا عنصر ہر ایک کے اندر بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ تربیت ہی ہوتی ہے کہ انسان کو اوج سرعت تک پہنچاتی ہے، جس کے اندر تربیت کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے تو انسان معاشرے میں ایک مثالی انسان بن کر ابھرتا ہے۔ تو جب ہم انبیاء کرام کی حیات طیبات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد اخلاقیات کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ ان کی نبوت میں اہم نقطہ تھا کہ جہاں کو کسی کی خامی نظر آتی تو وہ اس کو وہیں کلیئر کرتے تھے، وہیں درست کرتے تھے۔ تو آج ہم حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے چند ایک مثالیں حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم اجمعین کی کس طرح تربیت کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو سب سے پہلی جو آپ کی خوبی، پہلا طریقہ جو تھا، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو براہ راست یا ٹوک کر تربیت نہیں کی، بلکہ اس کو اشارتاً سمجھاتے تھے تاکہ جس نے کوئی غلطی کی بھی ہے، کہیں تربیت میں کمی بیشی ہے بھی صحیح، تو اشارتاً کلیئر ہو جائے۔ تو سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنا شروع کیے۔ آپ مسلسل روزے میں رہتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو براہ راست ٹوکنے کی بجائے، جب لوگ کافی جمع تھے، ایک جمع غفیر موجود تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسلسل روزے رکھنا کیوں شروع کر دیے ہیں، حالانکہ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت میں انسان کے احساسات، جذبات کے ساتھ ساتھ نفسیات کو بھی پرکھتے تھے کہ ایک اگر انسان کی انہوں نے تربیت کرنی ہوتی تو اس کی نفسیات کے مطابق کرتے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اب اس کا جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دے سکتے تھے چند نشانیاں بتا کر کہ یہ نشانیاں جب پوری ہوں گی تو قیامت آ جائے گی، لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ سامنے والے انسان کی نفسیات کو جانچتے ہوئے، پرکھتے ہوئے آپ نے جواب یہ فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ یہ عنصر ازز ضروری تھا کہ جب یہ سوال کیا جائے گا تو آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ یار میری قیامت کے لیے تیاری کتنی ہے جو میں قیامت کا سوال کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے ایک انداز تربیت تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر دیکھتے کہ یہاں فوراً آگاہ کرنا ضروری ہے تو آپ سختی کے ساتھ کبھی نہیں ارشاد فرماتے، آپ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت ہی آسان انداز میں نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرتے تھے. جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دیہاتی مسجد کے ایک گوشہ میں ایک کونا میں پیشاب کر دیتا ہے. اب اگر ایک آدمی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، بنتا تو یہ تھا کہ اس کو فوراً ہی آگاہ کیا جاتا، اس کو ڈانٹا جاتا کہ مسجد میں آپ نے پخانہ کیوں کیا. لیکن قربان جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت سے آپ نے فوراً ایک ڈول منگوایا، ڈول منگوا کر اس کے اوپر پانی بہا دیا گیا. جب پانی بہا دیا گیا تو آدمی چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. جب وہ مسلمان ہو کر کریم آقا کی برگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنا وہ گزرا ہوا واقعہ بیان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کہ جب میں نے اس دن مسجد کے ایک گوشہ میں ایک کونا میں پخانہ کیا تھا تو آپ نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے ایک ڈول منگوایا اور اس کے اوپر پانی بہا دیا، تو ماجرا کیا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، وہ مسجد عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، نماز کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، نہ کہ پخانہ کے لیے. اس کے علاوہ یہ ایک اور بہت زیادہ جو آپ کا انداز تربیت تھا کہ جب آپ کسی کی اچھائی دیکھتے، کسی کی خوبی دیکھتے تو موقع محال کے مطابق اس کی تعریف کرتے، اس کو سراہتے، اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. کیونکہ اگر ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، اس کو موقع پر اس کا اجر دے دیا جائے تو اس کے اندر مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اور اچھی طرح سے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے چلے. اور اگر کسی کے اندر کوئی خامی دیکھیں، اگر اس کو آپ سریعام ٹوکیں گے، سریعام اس کو متنبہ کریں گے، آگاہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید اس پر ڈھیٹ پن اختیار کر لے. تو ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پر چھالے بنے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے زخم ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے پیارے صحابی، یہ کیا وجہ ہے؟ اس پر کیوں آپ کے زخم، کیوں چھوٹے چھوٹے چھالے بنے ہوئے ہیں؟ تو عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں، پتھر انہی ہاتھوں سے کاٹتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے چھالے بن گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے زخم بن گئے ہیں. تو یہ محنت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ اس آدمی کے، اس صحابی کے اتنی قسمت کھلی، اتنے مقدر جاگے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ببرکات کہ جس کو صبح شام صحابہ کرام دیکھنے کے لیے ترستے تھے، ان کا کھانا پینا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا. آج اس صحابی کی قسمت دیکھیں جو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انہی ہاتھوں سے میں پتھروں کو کاٹتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے، اس پتھر توڑنے والے کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. تو یہ آپ کا انداز تربیت تھا کہ اگر اس نے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا تو اس کے اندر مزید محنت کا شوق پیدا ہوا، اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی. اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تربیت میں تدریجاً کام کرتے تھے، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آپ تربیت کرتے تھے. اس کی مثال صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے معاذ تو گورنر بن کر جا رہا ہے تو فوراً جا کے اسلام کے احکام کو لاگو کر دینا چاہیے. کریم آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے معاذ، پہلے سب سے تو نے توحید اور رسالت کا
तंबीह करनी है कि ज़कात दिया करें ताकि उनके माल और उनकी दौलत जो है वो पाक साफ हो। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ तरबियत था। इन तमाम बातों को निचोड़ते हुए, इन तमाम बातों को सुनते और समझते हुए हम इस नज़रिए पर पहुँचते हैं कि अगर एक आदमी जितना भी बिगड़ा हुआ हो, उसकी करीम आका सल्लम के बताए हुए तरीके के साथ तरबियत की जाए, वो एक अच्छा इंसान बनकर मुआशरे का मददगार, मुआशरे का एक बेहतरीन सतून के तौर पर पेश हो सकता है। अगर आज तक की ये वीडियो यहाँ तक ही इख्तिताम पसंद करते हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसे